الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی خاتم الانبیاء اما بعد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن منصور عن زر عن یسیع الحضرمی عن نعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ نہایت ہی قابل افسوس اور نہایت درجے کی قابل مذمت یہ ویڈیو جو کہ آپ اس وقت یہاں اپنی آنکھوں سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے، اور اس کا جتنا ہی رد کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تمام اہل توحید کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس شخص کے اس عمل کا بھرپور طریقے سے اللہ کے قرآن سے اور نبی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رد کیا جائے، اور اس شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اسی طرح ایک ویڈیو کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں توبہ تائب ہو اور اپنے کیے ہوئے عمل کے اوپر ندامت کا برملا اظہار کرے، نہیں تو دنیا بھی خراب اور آخرت کی بھی بربادی ہے۔ یہ ویڈیو ہے آپ کے سامنے طلحہ ابن سعید صاحب کی، جو کہ جناب محترم حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ طلحہ سعید صاحب وکیلوں کے وکلاء کے کسی پروگرام کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور غالباً یہ شرکت اس حوالے سے ہے کہ انڈیا کے اندر بی جے پی کی ایک رہنما نور پور یا نوپر شرما نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے جو کچھ عرضہ سرائی کی، اس ویڈیو بیان کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور طلحہ بن سعید صاحب حافظ محمد سعید حافظہ اللہ کے فرزند ارجمند، ویڈیو کے اوپر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے کہ پروفیسر حافظ طلحہ سعید، ویڈیو کے اندر وکلاء کے اس پروگرام میں تحریک لبیک کے لوگ لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ طلحہ سعید ہاتھ ہلا ہلا کر ان لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کا جواب دے رہا ہے۔ اور اس ویڈیو کے بعد یہ دوسری ویڈیو جس میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، طلحہ سعید وضاحتی بیان دے رہا ہے کہ میرا یہ ہاتھ ہلا ہلا کر نعروں کا جواب یہ کیا معاملہ تھا۔ وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں غالباً کہ ہیک بارش ہی تے ڈو جاؤ تو بھیڑا بھی موتر چھوڑا، معاملہ اسی طرح ہوا ہے۔ ان حضرت صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ مجھ سے خطاً یا عمدن یہ غلطی سرزد ہوئی، اور میں اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال کے اندر معافی کا طلبگار ہوں۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں اللہ کی جناب کے اندر معافی تلافی کا طلبگار ہوں، لیکن اس ویڈیو کے اوپر جو وضاحتی بیان دیا اس کا معاملہ ہو بہو وہی ہے کہ ہیک بارش ہی تے دوجا بھیڑا بھی اتے موتر دیتا۔ ہاں جی، تو
تو یہ ہے معاملہ۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا یہ شرک ہے۔ لبیک یا ہاں جی، رسول اللہ لبیک میں یا رسول اللہ لفظ کے یا نعرے حرف لگانا ندا یہ پر مشتمل سراسر ہے، شرک اور ہے۔ لفظ یا عربی زبان میں کسی ایسے کے متعلق پکارنے والا، آواز دینے والا استعمال کرتا ہے کہ جو موجود ہو، حاضر ہو، ناظر ہو۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اہل بدعت اور اہل شرک اور اہل قبور کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں اور ہر جگہ موجود بھی ہیں۔ اب ایسے بدبودار عقیدے کے اوپر جب لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جائیں اور ان اہل بدعت اور اہل شرک اور یہ تاریخ اللہ اکبر کے لوگ، خادم رضوی اور خادم رضوی کا بیٹا سعد رضوی، جن لوگوں کا برملا یہ کہنا ہے کہ ہم غوث پاک کے کتے ہیں، مدینہ کے کتے ہیں، ہم بغداد کے کتے ہیں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے ہیں، تو ان لوگوں کا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا اور اس پر اپنے آپ کو موحد بتانے والا، اپنے آپ کو توحیدی بتانے والا، وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں پر ہاتھ ہلا ہلا کر ان نعروں کا جواب دے، تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کے اوپر خود کش اٹیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کے اوپر خود کش بمبار کا حملہ ہے۔ جناب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب نعمان بیان کرتے ہیں سنن نبی داود میں 1479 نمبر پر، اور ابو داود میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہی ہے۔ ہاں جی، فرمایا تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دعا کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور یہ لفظ ندا کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آوازیں لگانا، پیارے نبی علیہ السلام کو پکارنا، تو لبیک یا رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سیدھا سیدھا پوجا کرنے کی بات ہے۔ اور یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی نقل ہے۔ تو توحید کا ماننے والا اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والا، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ جہاں شرک ہو رہا ہو کھلم کھلا وہاں سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور اگر وہاں پر رہے تو جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شرک اور اس بدعت کا باقاعدہ رد کیے جانا ضروری ہے۔ اب جو بھی شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو لبیک لبیک یا رسول اللہ کہہ کہہ کر پکار لگائے، آواز لگائے، تو ایسا شخص کھلم کھلا شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ کے غیر کو پکارنے والا وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کے پمپ پر، نلکے پر، کنویں پر، گھڑے پر، پانی کی ندی اور نالے پر اور چشمے پر کھڑے ہو کر کہے پانی آ میرے منہ میں آ۔ پانی منہ میں آئے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کی وحدانیت اور پروردگار کی توحید کے منافی ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے، یا کوئی توحیدی اور موحد کہلوانے والا لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعروں پر ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دے۔ کہنے والے نے صحیح کہا، گل گئے گلشن گئے، گل گئے گلشن گئے، رہ گئے دھتورے۔ ہاں جی، نہایت قابل افسوس کی بات ہے، آج اہل توحید کہلوانے والوں کا یہ حال ہے۔ یہ امت اتنا غرق ہو چکی، یہ امت اتنی برباد ہو چکی، یہ امت اتنی ہلاک ہو چکی کہ اپنے آپ کو اہل توحید کہنے والے ان کا حال یہ ہے
ان کا حال یہ ہے کہ ان کے نونہار لبیک یا رسول اللہ کے نعروں میں کھڑے ہو کر ان نعروں کا ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دے رہے ہیں۔ وضاحتی بیان کے اندر طلحہ سعید کا کہنا کہ جناب میں تو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ان نعروں کا جواب دیا۔ ویڈیو کے اندر دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ نعرہ لگائے جا رہے لبیک لبیک کا، ہاں جی، اور توحیدی خاندان کا چشم و چراغ معاہد کہلوانے والا اس شرکیہ نعرے کے اوپر ہاتھ ہلا ہلا کر نعرہ لگانے والوں کو داد دے رہا ہے۔ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کے اوپر خود کش اٹیک نہیں ہے؟ آج جب یہاں جب اس موڑ پر اہل توحید کا کیا حال ہے، اس امت کا کیا بنے گا؟ ہم اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا را اللہ واسطے اپنے ان اکابر کی تقلید پرستی کو چھوڑ دو، ورنہ حال یہی ہوگا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا۔ اور ان لوگوں کے لیے درد دل کے ساتھ یہ پیغام ہے کہ اللہ واسطے اپنے کیے کو غلط طریقے پر ڈیفینڈ کرنے کی بجائے غلطی ہو گئی، اللہ کی جناب میں آ کر معافی مانگو کہ یا باری تعالی ہم تیرے پاس معافی کے طلبگار ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو